تبلیغ تھی، پیغام تھا، وہ کیا تھا؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ، ایک کلمہ متحدہ متفقہ، سب نبیوں کا ایک ہی، وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جتنے نبیوں نے آ کر کے دعوت دی ہے، امان قرآن پاک میں یہ واضح طور پہ بتایا میں بیٹا، میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ بڑی زبردست سمجھنے کی بات ہے، یہ بنیادی ہمارا جو ایمان کا کانسیپٹ ہے، بنیادی کانسیپٹ، بنیادی عقیدہ، اس کے بغیر کوئی چیز نہیں۔ دیکھیں اگر آپ کا ایمان نہیں ہے پھر خدا نہ خاصا بتاؤ آپ کی نماز قابل قبول ہے؟ روزہ قابل قبول ہے؟ حج زکات قابل قبول ہے؟ ہمارے جتنے بھی نیک اعمال ہیں نا بیٹا، ان کی بنیادی عقیدہ ہے، مطلب ہمارے دل و دماغ میں اگر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پختہ ہے، ساری باتیں کو قابل قبول ہوں گی، اور اگر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہمارے دلوں میں پختہ نہیں ہے تو کوئی بھی بات قابل قبول نہیں ہے، کوئی عمل ہمارا قابل قبول نہیں ہے۔ تو کم از کم میں دو باتیں تو بتایا کرتا ہوں، ایک سورہ اخلاص کا بتا دیا اور دوسرا آیت الکرسی کا، اور اس کے علاوہ میں نے بتایا ہے کہ سارے نبی یہی دعوت ہے کیا ہے، قرآن پاک میں نبیوں کا جہاں تک ذکر ہے، اور ویسے اللہ نے جہاں تک اپنی ذات کا تعارف کرایا ہے 70% توحید ہے، کتنی؟ 70%۔ اب اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف آتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، آپ کو جب نبی بنایا گیا تو آپ نے سب سے پہلے کس چیز کی تبلیغ شروع کری؟ عقیدہ توحید کی۔ یار آپ کو جب حکم ہوا تو آپ صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر کے چادر لہرا کے سب کو بلاتے ہیں، تو پہلا پیغام کیا دیا ہے؟ مشرکین مکہ کو کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ۔ آقا نے کیا فرمایا؟ کیا کہا؟ کل آپ کو بتا چکا ہوں، کل یہ بتا چکا ہوں، یہ جو وہاں کعبہ شریف کے اندر بھی انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، وہ مشرکین اللہ کو مانتے تھے، بتایا نہیں بتایا تھا، لیکن اللہ کو بھی مانتے تھے، یعنی وہ کہتے تھے یہ بت بھی کرتے ہیں اللہ بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی آئے تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ ہی کرتے ہیں۔ کیا کہا؟ اللہ ہی کرتے ہیں، جو کچھ کرتا ہے وہ صرف اللہ ہی کرتا ہے، باقی اور کوئی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ کچھ کر سکے۔ اب بیٹا سنیے گا اس کے بعد جو بتا رہا ہوں بات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم